السلام علیکم ناظرین کرام، خوش آمدید آج کی ویڈیو میں، جہاں ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریز محمد فتح السلطان کے بارے میں۔ ناظرین، ایسی سیریز جیسے سلطان فاتح دیکھنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار جب آپ اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہر بدھ کا دن بے چینی سے انتظار بن جاتا ہے، اور جب نئی قسط ریلیز ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم جیسے شوقین ناظرین بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ اب کتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ دل یہی چاہتا ہے کہ کاش یہ 2-2.5 گھنٹے کی قسط ختم ہی نہ ہو، بلکہ چلتی ہی رہے۔ چلیے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 56 کے تفصیلی ریویو کی طرف۔ اس قسط میں ایک بار پھر لیجنڈری اداکار ارطان سباہان نے اپنی شاندار پرفارمنس سے دل موہ لیا۔ ہر نئے منظر میں ان کی اداکاری ایک نئے رنگ میں نکھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ خون کے پیاسے ولاد کے کردار کے لیے ان سے بہتر انتخاب ممکن ہی نہیں تھا۔ اس قسط میں دکھائے گئے دردناک مناظر نے ولاد کی نفسیاتی اور سائیکوپیتھک فطرت کو اور زیادہ اجاگر کر دیا۔ بچے کی اداکاری تو اپنی جگہ لاجواب تھی، مگر ارطان نے بچپن کے جذبات اور تکلیف کو جس انداز میں پیش کیا وہ واقعی دل چھو لینے والا لمحہ تھا۔ ڈرامے کے رائٹرز نے بھی ولاد اور محمد کے تعلق کو نہایت غیر جانبدار انداز میں دکھایا ہے۔ نہ محمد کو مکمل طور پر غلط قرار دیا اور نہ ہی ولاد کو بالکل درست۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی اقساط میں یہ دشمنی اور کشمکش کس حد تک شدت اختیار کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سین میں رائٹرز کی شاندار تحریر اور ڈائریکٹر کی بے مثال ڈائریکشن نے تو پہلے ہی اپنا کمال دکھا دیا تھا، لیکن اس منظر کو عروج کی انتہا تک پہنچانے کا سہرا بلا شبہ ارطان کی جاندار اداکاری کے سر جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ناظرین کے دل میں ولاد کے لیے نفرت کے بجائے ہمدردی پیدا ہو گئی اور حیرت انگیز طور پر سلطان فاتح پر ہی غصہ آنے لگا۔ یہی تو کمال ہے اس سیریز کے رائٹرز کا، وہ اپنے ولنز کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ برے لگنے کے بجائے دل کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جندارلی کو یاد کیجئے، کنسنتینوس کو ذہن میں لائیے، اور اب ولاد۔ ان میں سے کسی سے بھی نفرت کرنا آسان نہیں لگتا۔ اب ولاد کے دل میں محمد کے خلاف سلگتی ہوئی نفرت دن بدن اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ وہ محمد کا وفادار بننے کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ جب وقت آئے تو دھوکے کا وار کر سکے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، آنے والی اقساط میں جب سلطان فاتح پونٹس کی مہم میں مصروف ہوں گے تو ولاد ان کی غیر موجودگی میں عثمانی سرزمین پر حملہ کر کے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کرے گا۔ یوں تاریخ کی سب سے خون ریز جنگ اپنے عروج پر پہنچنے والی ہے۔ ایک طرف عظیم عقاب سلطان فاتح اور دوسری جانب خونخوار اژدہا ولاد ڈریگن۔ ناظرین کرام، ایسی جنگ یقیناً ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ ہم پچھلے 3 سالوں سے اس سیریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے 2 سیزنز میں ہم نے سلطان فاتح اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ کانسٹنٹینوس کے درمیان جاری دشمنی دیکھی، لیکن اب جو مارکا سامنے آنے والا ہے وہ واقعی دماغ ہلا دینے والا اور خون گرما دینے والا ثابت ہوگا۔ ناظرین، زاغنوس پاشا کا کردار اس وقت اپنی چوٹی پر ہے۔ شروع میں وہ ایک جذباتی اور کمزور انسان کے طور پر دکھایا گیا، مگر بل گراڈ کی شکست اور جلاوطنی کے بعد اب وہ ایک مضبوط، سمجھدار اور پختہ شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ میری رائے میں شہاب الدین پاشا کی شہادت قریب ہے۔ لگتا ہے وہ قسطنطنیہ میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے پونٹس کے محاصرے میں بہادری سے لڑے گا اور اسی دوران شہید ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ واقعہ یقیناً ڈرامے کی کہانی پر ایک گہرا اثر ڈالے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رائٹرز اس شہادت کو اس انداز میں پیش کریں کہ محمود پاشا اور زاغنوس پاشا کے درمیان پھر سے اختلافات اور دشمنی پیدا ہو جائے، اور یہی کشیدگی آخرکار محمود پاشا کی معزولی کا سبب بنے۔ ناظرین کرام، پچھلے ہفتے میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ میں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں جب کارامان کے سلطان ابراہیم اپنے نواسے شہزادہ مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے، مگر حیران کن طور پر یہاں تو رائٹرز نے باپ اور بیٹے کی ملاقات ہی کروا دی۔ کارامانیوں سے ملاقات کا وہ منظر نہ صرف سلطان کی ذہانت اور سیاسی بصیرت کا ثبوت تھا، بلکہ یہ ولاد اور محمد کے درمیان پیدا ہونے والی نئی کشیدگی کی شروعات بھی ثابت ہوا۔
इस सीजन में दिखाए गए फ्लैशबैक्स तख्लीकी लिहाज से बेहद शानदार हैं। पिछली किस्त में हमें बहादुर पाशा के जरिए सुल्तान के फ्लैशबैक्स देखने को मिले, जबकि इस किस्त में एवरेनो सलीबे, गुलशाह और शहजादा मुस्तफ़ा के सीन में शहजादा अहमद की दर्दनाक मौत के फ्लैशबैक्स ने एक बार फिर दिल को उदास कर दिया। ये तमाम मनाजिर कहानी में ना सिर्फ गहराई और जज्बाती रंग भरते हैं, बल्कि किरदारों की अंदरूनी कैफियत को भी उजागर करते हैं। इसी तरह सुल्तान के जानदारली से मुताल्लिक फ्लैशबैक्स ने ये जाहिर किया कि वो अब भी उसे भुला नहीं पाया, या शायद वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जानदारली मर चुका है। सच कहा जाए तो जानदारली की मौत को हम नाजरीन में से भी कोई दिल से कबूल नहीं कर सका। सबकी ख्वाहिश यही थी कि इस बार राइटर्स तारीखी हकीकत से हटकर उसे किसी न किसी तरह जिंदा रखें। सुल्तान को वाकई जानदारली से मोहब्बत थी। वो हमेशा उसकी गलतियों पर वार्निंग देता, मगर कभी उससे दूरी इख्तियार नहीं करता। और जब उसकी मौत नागुज़ीर हो गई तो सुल्तान के आंसू उसके दिल की गहराई जाहिर कर रहे थे। इधर दराउमीन जस्टिन के किरदार में भी एक ज़बरदस्त तब्दीली आई है। अब उसकी मंसूबाबंदी और इंतकामी सोच खुलकर सामने आ रही है, और मैं ज़ाती तौर पर इसकी और कोरचू की आमने सामने की लड़ाई देखने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ। कोरचू का किरदार अपनी बेचैन तबीयत के बायस हमेशा किसी न किसी फसाद या साजिश में उलझा रहता है, और जब सुल्तान गायब होता है तो पूरा दरबार जैसे बेसिमत हो जाता है। सबको उसकी मौजूदगी और उसकी रहनुमाई की कमी शिद्दत से महसूस होती है। सुल्तान वाकई सल्तनत के बाप की हैसियत रखता है, इसीलिए उसकी गैर मौजूदगी सबके लिए एक बड़ा खला बन जाती है। दूसरी तरफ महमूद पाशा ने जिस तदब्बुर और तहम्मुल से सूरत हाल को संभाला, तो उससे वाज़े हो गया कि उसमें बाकी पाशाओं से क्या खास फ़र्क है। ये बात भी साबित हो गई कि यनीचरी जैसे सख्त मिजाज सिपाहियों को सिर्फ महमूद पाशा जैसे सख्त गिर मगर मुनज़्ज़म, या जानदारली जैसे चालाक और ज़ीरक पाशा ही काबू में रख सकते हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसे ही तज्ज़ियाती रिव्यूज़ के लिए कुरलस किड साइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।